ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز گاؤں کے آخری حصے میں ایک بہت پرانا گھر تھا اور اس گھر کے قریب ایک گہرا کالا کنواں تھا جو لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک راز بنا رہتا اور لوگ اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اس عجیب گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کو لوگ بی بی کے نام سے جانتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا وہ بڑھیا کالا جادو کرتی تھی اور گاؤں والے اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اس گاؤں میں کافی عرصے سے صرف بیٹے پیدا ہوتے تھے اور ہر مرتبہ یہ کہا جاتا کہ جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ بی بی کے جادو کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہر اس گھر میں بیٹی یا تو پیدا ہوتی ہی نہیں تھی اور اگر ہوتی تھی تو وہ چپ چاپ غائب ہو جاتی تھی۔ اس لیے گاؤں کے لوگ پریشان ہو کر اس بی بی کے پاس جاتے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ضرور جاتے اور اس بڑھیا سے جادو کرواتے کہ ان کے ہاں صرف بیٹا پیدا ہو تاکہ وہ دکھوں سے دور ہو کر خوشیوں سے بھری زندگی گزار سکیں۔ لوگ چپکے چپکے کہتے تھے کہ بی بی ان بیٹیوں کو کالے جادو کے زور سے غائب کر دیتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس بات سے پریشان اور بہت زیادہ خوفزدہ تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بی بی سے سوال پوچھتے۔ جو بھی اس بات کا ذکر کرتا تو اسے ڈرایا اور دھمکایا جاتا کہ اگر بی بی سے دشمنی کرو گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا اور سارے گاؤں والوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک دن اس گاؤں کے ایک گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایان رکھا گیا۔ ایان کے ماں باپ بہت خوش تھے، لیکن اس خوشی کے پیچھے ان کو ایک عجیب سا دکھ بھی تھا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو کہ غائب ہو گئی تھی۔ ایان کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملی اور گاؤں کے لوگوں نے بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ رو دھو کر اس بچی کے ماں باپ بھی چپ ہو کر بیٹھ گئے اور صبر کر لیا۔ سب کو پتا تھا کہ وہ بچی کس حادثے کا شکار ہوئی ہے، لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ کچھ سالوں بعد ایان دھیرے دھیرے سمجھدار اور زندہ دل بہادر نوجوان بن گیا۔ وہ گاؤں میں سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے والا شخص تھا۔ جب اسے اپنی بہن کے بارے میں سچائی پتہ چلی تو اس کا دل جل اٹھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے گا اور گاؤں میں ہونے والے اس ظلم کو ختم کرے گا جو کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ ایان نے اپنے دو دوستوں کو اس راز کا پردہ فاش کرنے میں اپنے ساتھ شامل کر لیا جو کہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور ایان کی طرح تعلیم حاصل کرنے شہر جاتے تھے۔ اس طرح ان کی دوستی ایان سے کافی گہری ہو گئی تھی اور انہوں نے مل کر اپنے گاؤں میں ہونے والے اس ظلم کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح وہ ہر وقت ہوشیار رہنے لگے اور وہ گاؤں کے لوگوں پر بھی نظر رکھنے لگے۔ کچھ دنوں بعد ایک گھر میں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ ایان اور اس کے دوست چوکنا ہو گئے اور اس گھر پر نظر رکھنے لگے۔ اسی رات وہ بچی اس گھر میں سے غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ایان اور اس کے دوست حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اس کنویں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جو گاؤں کے آخری حصے پہ تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں بی بی غائب تھی، اس لیے ایان نے کنویں کے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور کنویں کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے اندر اترا اسے ایک ٹھنڈی اور دہشت ناک ہوا محسوس ہوئی۔ کنویں کے نیچے ایک پرانی غار تھی جو کہ بہت بڑی تھی۔ ایان اس کنویں میں آگے کی طرف بڑھتا گیا۔ اچانک ایان کے قدم وہیں پر جم گئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
وہاں ان معصوم بیٹیوں کی لاشیں تھیں جن کو اس دنیا میں جینے کا حق نہ مل سکا۔ ایان کا دل کانپ اٹھا اور وہ وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان ڈھانچوں میں اس کی اپنی بہن بھی شامل تھی۔ ایان واپس اوپر آیا اور گاؤں والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ شروع میں کسی نے اس کی بات پہ یقین نہ کیا، لیکن جب لوگوں نے خود اس کنویں کا راز دیکھا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ اس بڑھیا کے گھر گئے، مگر جب تک وہ وہاں پہنچے وہ بڑھیا وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کالے جادو کا استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ ایان اس سچائی کو سامنے لانے کے بعد گاؤں میں تعلیم اور انصاف کا نظام لایا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو سمجھایا کہ لڑکی اور لڑکا ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں اور ماں باپ کو لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی پیارے لگتے ہیں۔ ایان نے گاؤں کے بچوں کو تعلیم دی اور اس طرح دھیرے دھیرے گاؤں کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ایان نے وہ کنواں بند کروا دیا اور اس جگہ ایک سکول بنوایا جہاں اس گاؤں کی ہر لڑکی کو تعلیم دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے حق کے لیے خود لڑ سکیں۔ اس طرح ایان نے نہ صرف اپنی بہن کا بدلہ لیا بلکہ پورے گاؤں والوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ Please do like and subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.